وعلیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انٹرنیشنل لاء کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل لاء کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی کس قسم کے لاء کو کور کرتا ہے، کس قسم کے لیگل فریم ورک کو ڈسکس کرتا ہے، اور انٹرنیشنل لاء کی پراپر ایک ڈیفینیشن اور میننگ کیا ہیں، انٹرنیشنل لاء کی فارمولیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے فنڈامنٹل ایم کون سا ہے، اور انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹس کون سے ہیں۔ کیا صرف اسٹیٹس کو ہی انٹرنیشنل لاء میں ایک لیگل پرسنالٹی کا سٹیٹس حاصل ہے، یا پھر اسٹیٹس کے علاوہ جو باقی پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، جو باقی اینٹیٹیز ہیں، ان کو انٹرنیشنل لاء کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہر ایک سوسائٹی ایک لیگل فریم ورک ڈیزائن کرتی ہے، اور پھر اسی لیگل فریم ورک کو فالو کرتے ہوئے وہ سوسائٹی اپنے فنکشنز پرفارم کرتی ہے گورنمنٹ کے ذریعے سے، اور خود کو ڈیولپ کرتی ہے۔ جو لاء ہے، جو لیگل فریم ورک ہے، اس کی ڈوئل نیچر ہے۔ اس کو یہ پرمیسو بھی ہوتا ہے اور ریسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے۔ پرمیسو کس سینس میں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو لاء ہے یہ سٹیزنز کو، انڈیویجولز کو لیگل ریلیشنز اسٹیبلش کرنے کی پرمیشن دیتا ہے رائٹس اور ڈیوٹیز کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رانگ ڈوئرز ہیں، جو وائلیٹ کرتے ہیں قوانین کو، لاز کو، لاء انہیں پنش بھی کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو لاء ہے وہ آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی فریڈم کو ایک بالکل جنگل والے ماحول میں، ایک اسٹیٹ آف نیچر میں انجوائے نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی آپ نے اپنے رائٹس کو انجوائے کرنا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے رائٹس ہیں اس کے ساتھ کسی دوسرے کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہیں، اور جب آپ اپنی ڈیوٹیز پوری کریں گے تو تبھی کسی دوسرے کو اس کے رائٹس ملیں گے، اور وہ اپنی فریڈم کو، اپنی لبرٹی کو ٹرولی انجوائے کر سکتا ہے۔ جو لیگل فریم ورک ہے، یہ لاء ہے، یہ پرمیسو بھی ہوتا ہے اور ریسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ لاء اینڈ لبرٹی آر ناٹ کمپیٹیبل ود ایچ ادر، کیونکہ جو لبرٹی ہے وہ ان ریسٹرکٹیو فیز ہے، لیکن جو لاء ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، لبرٹی کو کرٹیل کرتا ہے، لبرٹی کو لیمیٹڈ کرتا ہے۔ جب یہ لاز سوسائٹی کے لیول پر بنائے جاتے ہیں تو ان کو میونسپل لاز کہا جاتا ہے، لیکن آج جو 21 سینچری کا پیریڈ ہے، یا اس سے بہت پہلے بھی اگر آپ 16 سینچری آنورڈ بھی دیکھیں تو اسٹیٹس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے وہ اسٹیبلش ہو رہے تھے، اور جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں انہیں کس لیگل فریم ورک کے مطابق گورن کیا جائے گا، اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا، اور انٹرنیشنل لاء نے اس گیپ کو فل کیا۔ اگر ہم انٹرنیشنل لاء ٹرم کو دیکھیں تو اسے لاء آف نیشنز کہا گیا، اور اسے جرمی بینتھم نے 1780 میں ویری فرسٹ ٹائم اس ٹرم کو یوز کیا، اس ٹرم کو ایجاد کیا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل لاء کے اندر ہر ایک کنٹری کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ کے جو اسینشیل کریکٹرسٹکس ہیں، جو کانسٹیٹیوٹنگ ایلیمنٹس ہیں، وہ آپ کو پتہ ہیں: پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ ساورینٹی۔ اگر ایک پولیٹیکل اینٹی ان چاروں ایلیمنٹس کو پوزیس کرتی ہے، ان چاروں ایلیمنٹس کو رکھتی ہے، تو اس پولیٹیکل اینٹی کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے ہم ایک پراپر ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لاز آر اے سیٹ آف رولز، ایگریمنٹس اینڈ ٹریٹیز دیٹ آر بائنڈنگ بٹوین کنٹریز، بٹوین اسٹیٹس۔ یاد رکھیے کہ یہ جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کا سورس کوئی سنگل نہیں ہے، صرف رولز پر یہ بیس نہیں کر رہا، ایگریمنٹس پر بھی بیس کرتا ہے، ٹریٹیز پر بھی بیس کرتا ہے، اور جو ٹریٹیز، جو ایگریمنٹس اور جو رولز اسٹیٹس سیٹ کر لیتی ہیں، ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں، وہ جو ہی اپنی ڈومیسٹک پارلیمنٹس کے اندر سے ان کی ریٹیفیکیشن کروا لیتی ہیں تو یہ جو رولز، ایگریمنٹس اور ٹریٹیز ہیں یہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں، یعنی اب ان کو اوبے کرنا ان کی لیگل رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جو اسٹیٹس ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ کیوں ایسے بائنڈنگ رولز بناتے ہیں؟ وہ ایسے بائنڈنگ رولز اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس سے میوچول بینیفٹ ہوتا ہے تمام کنٹریز کا، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو سگنیٹریز ہیں، ان کے سٹیزنز کو اور ان کو اس سے بینیفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسے بائنڈنگ رولز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں۔
جو انٹرنیشنل لا ہے یہ ایک پرٹیکولر اسٹیٹ کے جو ڈومیسٹک لا ہے یا جس کو آپ میونسپل لا کہتے ہیں اس کی ڈومین سے باہر انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کرتا ہے. لیکن کچھ جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اوپر ڈومیسٹک لا کی بھی ایک چھاپ ہوتی ہے، ڈومیسٹک لا کا بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس، کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. انٹرنیشنل لا کی فارمولیشن کا ایم کیا ہے؟ سب سے پہلا ایم تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھا جائے. سیکنڈلی، اسٹیٹس کے درمیان فرینڈلی ریلیشنز کو پروموٹ کیا جائے. نمبر 3، بیسک ہیومینیٹیرین رائٹس کی پروویژن انٹرنیشنل لا کا ایم ہے، اور جو انٹرنیشنل پرابلمز ہیں انہیں انٹرنیشنل کوآپریشن کے ذریعے سے سالو کرنا بھی انٹرنیشنل لا کا ایک ایم ہے. To refrain the state from using threat or force over the territory of any other state to provide for the right to self-determination to people. ایک جو اسٹیٹ ہے وہ دوسری اسٹیٹ کے معاملات میں مداخلت کرنے سے رکی رہے، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے سے رکی رہے. To use peaceful methods to settle international disputes are few of its functions. So international law کا aim کیا ہے؟ پیس اینڈ سیکیورٹی کو مینٹین کرنا، اسٹیٹس کے درمیان فرینڈلی ریلیشنز کو پروموٹ کرنا، بیسک ہیومن رائٹس کی پروویژن اور پروموشن، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس اور پرابلمس کو انٹرنیشنل کوآپریشن کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ کرنا، اور اسٹیٹس کو اگریسو کنڈکٹ سے، اگریسو بیہیویئر سے اور اگریسو ایکشن سے روکنا. واٹ آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا؟ جو اسٹیٹ ہے، جو کنٹری ہے، یہ انٹرنیشنل لا کا پرائمری اور اوریجنل سبجیکٹ ہے. اوریجنل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جب سے انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ اور فارمولیشن سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے دیکھا جائے تو جو اولڈ اسکول آف تھاٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے، ان کے نزدیک اسٹیٹ ہی فنڈامنٹل اور پرائمری ایکٹر ہے ان انٹرنیشنل لا. لیکن کچھ اور اینٹیز بھی ہیں جن کے بیہیویئر کو، جن کے کنڈکٹ کو انٹرنیشنل لا کے ذریعے سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے. وہ ہیں انڈیویجولس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ملٹی نیشنل کمپنیز. سو بیسیکلی ہم نے 4 سبجیکٹس کو ڈسکس کیا ان انٹرنیشنل لا. نمبر 1 اسٹیٹ، نمبر 2 انڈیویجولس. انڈیویجولس کون سے ہیں؟ ایسے انڈیویجولس جو کہ سگنیفیکنٹ پوزیشن ہوتی ہے ان کی، یعنی وہ انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ان کی ایک ریپیوٹیبل پوزیشن ہوتی ہے. نمبر 2، اور اس کے علاوہ جو کامن سٹیزنز ہیں دے آر آلسو دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. نمبر 3 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یو آل نو کہ دیز آر دا ایسوسیشن آف اسٹیٹس، اور اسٹیٹس ان کو اسٹیبلش کرتی ہیں بائی دیم سیلوز، اور ان کو اسٹیبلش کرتے ہوئے وہ جو رولز ڈیسائیڈ کرتی ہیں وہ کسی ایگریمنٹ کے ذریعے سے یا ٹریٹی کے ذریعے سے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. سو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو بیہیویئر ہے، جو کنڈکٹ ہے، اس کو بھی گورن اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے ان انٹرنیشنل لا. اور اسی طرح سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، جو ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اگر کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کسی نے اور وہ اسے بریچ کر دیتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کہاں پر جائیں گی، کیسے جائیں گی، سارا یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا. یہ جتنے بھی ہم نے سبجیکٹس کو 4 سبجیکٹس کو ڈسکس کیا، دے آر انشرائنڈ ود بوتھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. اسٹیٹس کے بھی کچھ رائٹس ہیں اور کچھ ڈیوٹیز ہیں، انڈیویجولس کے بھی کچھ رائٹس ہیں اور کچھ ڈیوٹیز ہیں. اسی طرح سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے بھی کچھ رائٹس اور کچھ ڈیوٹیز ہیں. لیکن جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو اولڈ اسکول آف تھاٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے، ان کے نزدیک جو اسٹیٹ ہے یہ صرف پرائمری سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل لا کا. لیکن انٹرنیشنل لا کے اسکوپ کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری جو اینٹیز ہیں، جیسے ہم نے انڈیویجولس کو ڈسکس کیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ڈسکس کیا اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ڈسکس کیا، یہ بھی اب انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پر شمار ہوتی ہیں. سو یہاں پر کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویدر دے مے بی ٹریٹڈ ایز اے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا، یعنی انڈیویجولس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ملٹی نیشنل کارپوریشنز، کیا انہیں بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اینڈ اف دے آر گیون دا انٹرنیشنل پرسنالٹی، اور اگر انہیں انٹرنیشنل پرسنالٹی کا درجہ دیا جاتا ہے،
وٹ از دا کرائٹیریا ڈٹرمننگ دیئر کوالیفیکیشن ٹو بی دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. تو جو ڈٹرمننگ کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے جس سے ان کی جو ایلیجیبلٹی ہے ٹو بی دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا وہ ثابت ہو جاتی ہے. سو اس حوالے سے ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جن کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.